بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 9واں درس، جس کا عنوان ہے اسلام کو ضائع و برباد کر دینے والے اعمال کی تیسری قسط، سماعت فرمائیں۔ اسلام کو ضائع و برباد کر دینے والے اعمال میں 16ویں چیز اسلام کے علاوہ دوسروں کو فیصل تسلیم کر لے اور اسلام کے فیصلے پر راضی نہ ہو، پھر اسلام کے فیصلے سے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی، تمہارے رب کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں سے تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر قم تسلیم کر لیں۔ 17ویں بات، حاکمیت اعلیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو دے دینا۔ جمہوریت و آمریت یا اس کے علاوہ ہر ان قانون ساز کمیٹیوں کو تسلیم کر لینا جو دین اسلام کے خلاف قانون وضع کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لہم یأذن بہ اللہ، کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک باری تعالیٰ کے رکھتے ہیں جو ان کے لیے من گھڑت دین وضع کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت نہیں دی۔ 18ویں بات، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دینا، جیسا کہ بعض علماء سوء ایسا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ 19ویں بات، اسلام کو بنیادی طور پر ختم کرنے والی تحریکوں کا ساتھ دینا اور انہیں سچا ماننا، جیسا کہ سوشلسٹ، ماسونی، یہودی، کمیونسٹ اور ملحد قسم کے بے دین لوگ وطن پرست یا قومی تعصب کی بنیاد پر غیر مسلم عربی کو مسلمان عجمی پر فضیلت اور ترجیح دینے والے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ 20ویں بات، دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کرنا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں جان دے دے گا، اس کے اعمال دنیا و آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے، ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، اور جو شخص اپنا دین اسلام تبدیل کر لے اسے قتل کر ڈالو۔ 21ویں بات، یہود و نصارہ اور سوشلسٹوں کا ساتھ دینا اور مسلمانوں کے خلاف ان کا دست و بازو ہونا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مومن اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائے، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو۔ انشاءاللہ اگلے وہ اعمال جو اسلام کو ضائع و برباد کر دینے والے ہیں اگلی قسم میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔